آخر مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ فرعون نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے قریبی بن جاؤ گے۔ آخر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور بڑی ہیکڑی سے کہنے لگے کہ تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہلے دکھاؤ، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی کہ تمہارا برا ہو، تم نرے جادوگر ہو اور اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانا پھوسی کرنے لگے۔ دیکھو، موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ہمارے اور تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیہ میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو کے اپنے جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصلی سرخروئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی لیکن کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑی ہوئی اور پھونکی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے اور کہنے لگے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں۔ سب تھرا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل کانپنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گئی اور یہ بھیانک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا لپکا اور جادو کی سب رسیوں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے کہ وہ تھیں ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا اور جھوٹ ہار گیا۔ ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اور اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ علیہ السلام کو مان گئے؟ ضرور یہ تم سب کا گرو گھنٹال ہے، اسی لیے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا، تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور تم جان جاؤ گے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت و پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے۔ کہنے لگے، تو ہم سے بس اسی لیے بدلہ لے گا کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں اور ان پر ایمان لے آئے؟ ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیری فرما برداری کریں۔ اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ ڈرا بھی کہ کہیں پوری مصری بھیڑ موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری نہ ہو جائے، اس لیے زور سے چلایا اور کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پیروں تلے پڑی بہہ رہی ہیں میری ہی نہیں ہیں؟ بتاؤ بہتر میں ہوں یا موسیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ نیچ آدمی جس کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی؟ ہم تو جب جانتے کہ سونے کے کڑے آسمان سے اتر کر اس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے یا فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ
آئے ہوتے۔ یہ کچھ نہیں تو پھر یہ پیغمبر کیسا؟ یاد رکھو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کھلی اور بڑی فتح ہوئی تھی کہ فرعون کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کا گھمنڈ اس کے سر کو نیچا کیسے کرتا۔ فرعون نے دن دہاڑے معجزہ دیکھ لینے پر بھی اسرائیلیوں کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، کتنا ہی جادو دکھا دو، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔